امریکہ سے سید حسین ہاشمی صاحب پوچھتے ہیں، اب جب کرونا یعنی کووڈ-19 عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جان لیوا ہے، اور صرف جان لیوا ہی نہیں بلکہ تڑپا تڑپا کر انسان کو ختم کر دیتا ہے، تو کیا اب بھی جان بوجھ کر بغیر احتیاط کے باہر نکلنا خودکشی کے مترادف نہیں ہے؟ یا کوئی دوسرا بندہ اگر کسی کی وجہ سے جان سے چلا جائے تو یہ کیا قتل کے مترادف نہیں؟ یہ سوال اس لیے ذہن میں آیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم میں سے بہت سے لوگ ایس او پیز پر عمل کرنے میں اپنی انا کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ یہ جو وائرس ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خطرناک ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ایک وبائی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی سازش ہو بھی تو اب تو حقیقت ہے نا کہ دنیا اس سے بیمار ہو رہی ہے، اور پوری دنیا اتھل پتھل ہو گئی ہے، لوگوں کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، اور لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہیں، اور باہر کے ملکوں میں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تو ایسی حالت میں یہ کہنا کہ یہ کوئی وائرس ہی نہیں ہے، یا یہ وائرس تو ہے لیکن یہ وبائی انداز کا نہیں ہے، یہ ساری باتیں بیکار ہیں، اور یہ ساری باتیں جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے ہیں، ناسمجھی کی اور بے شعوری کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام، جس میں حضرت مفتی محمد عثمانی صاحب کا نام سب سے نمایاں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ پورے عالم اسلام کی ایک ممتاز علمی شخصیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور جس طرح کا تقوی اور جس طرح کا اعتدال ان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ شاید و باید۔ تو انہوں نے بھی فرمایا چند دن پہلے اپنے اپنے نمازیوں سے اور اپنے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے یہ بے سمجھی کی بات ہے، اور احتیاط کرنے کی حضرت نے بھرپور ترغیب دی، اور ماسک پہننے کا بہت زیادہ اس پر حضرت نے زور دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اگر ہم بے احتیاطی کریں گے اور ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے گا یا خود اپنی جان کو نقصان پہنچے گا تو ہم مجرم ہوں گے۔ حضرت نے مجرم کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ کہنا کہ باہر نکلنا خودکشی ہو، یا کہ ایک سے دوسرے کو اگر وائرس لگے تو اسے قاتل کہا جائے، تو یہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایس او پیز پر اگر عمل کیا جائے تو باہر نکلا جا سکتا ہے، سارے دنیا کے کام کیے جا سکتے ہیں اور چل بھی رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایس او پیز پر عمل کرنے کی لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے۔ تو ایس او پیز پر عمل کرنا چاہیے۔ جتنے ہمارے ہاں کراچی میں جس طرح کی بیماری پھیلی ہوئی ہے 22% تک وہ پہنچ چکی ہے، اور بہت ہی خطرناک حالات ہیں، اور اسپتالوں میں جگہ باقی نہیں رہی ہے، لوگ مریضوں کو لے لے کر پھر رہے ہیں سڑکوں پر، اور ان کو جگہ مہیا نہیں ہے، یا اسپتالوں کے باہر جو ہے وہ برآمدوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسی خطرناک صورتحال میں بھی اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ احتیاط تو خطرے سے پہلے سے شروع کرنی چاہیے، اور اگر ہم خطرے کے سر پر آنے کے باوجود اور ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کے اس دنیا سے اس بیماری کی وجہ سے جانے کے باوجود اگر ہم اس طرف نہیں آ رہے اور احتیاط نہیں کر رہے، تو یہ بس اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہی میں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایس او پیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جب یہ شروع تھا تو ڈاکٹروں نے جو کچھ ایس او پیز بتائے تھے، علماء کرام نے ان کے ساتھ مل کر اور حکومت کے ساتھ مل کر، یعنی تینوں اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل تھے، حکومت بھی، ڈاکٹر حضرات بھی اور مفتیان کرام بھی، اور باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے ایس او پیز بتائے گئے تھے اور ان پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اب یہ دوسری لہر پہلی سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور بہت شدت کے ساتھ وہ پھیلتی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں ان ایس او پیز پر عمل کرنا پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ایس او پیز پر عمل کرنا چاہیے۔ احتیاط یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہیں، آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے دل کا مسئلہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے جگر کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ اس وقت یہ نہیں کہتے کہ بس اللہ مالک ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک وبا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک چیز آئی ہوئی ہے،
ایک تو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کے چھپانے میں کیا حکمت ہے. بھائی وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے. پھر یہ وبائی امراض میں مرنے والے شہادت کی موت مرتے ہیں، تو اس شہادت سے کیوں دور بھاگتے ہیں لوگ کہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کرونا نہیں تھا، کرونا نہیں تھا، فلاں بیماری تھی، فلاں بیماری تھی. اور فلاں بیماری تو سالوں سے تھی، اس سے تو نہیں مر رہے تھے. اب کرونا نے اٹیک کیا تو وہ بیماری جان لیوا ثابت ہوئی. تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو ماہرین طب ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو سارے ڈاکٹر اس پر متفق ہیں کہ ایس او پیز پر عمل کرنا لازم ہے. تو جیسے باقی سارے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، تو اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ توکل کے خلاف ہے. تو اس بیماری سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی اسباب کے درجے کی چیزیں ہیں. تو ان کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف کیسے ہو گیا؟ توکل اس چیز کا نام ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور پھر نظر اللہ پر رکھی جائے کہ ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. خود موت کا وقت متعین ہے، یہ سب کو پتا ہے، لیکن خودکشی پھر بھی حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا. کوئی آدمی کنویں میں چھلانگ مارے اور کہے کہ جی موت کا وقت متعین ہوگا تو آئے گی ورنہ نہیں آئے گی، تو ہر آدمی اس کو پاگل اور مجنون کہے گا. تو اسی طریقے سے ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور معلوم ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہے اسباب کے درجے میں. تو جیسے دوسرے اسباب میں ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم کسی جگہ سمندر میں چھلانگ نہیں مارتے، تو اسی طرح یہاں پر بھی ایس او پیز کے بغیر رہنا، مجمع لگانا، ایک دوسرے سے متصل بیٹھنا، ہاتھ دھونے کا اہتمام نہ کرنا، یہ ترک اسباب ہے. اور ترک اسباب توکل نہیں ہے، ترک اسباب تعطل ہے. تو لوگوں نے تعطل کا نام آج کل توکل رکھ لیا ہے اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں حکومت کی بد انتظامی یا اور اسپتالوں کی بعض دفعہ بد انتظامی کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے خام خواہ خوف نہ پھیلاؤ، تو ان لوگوں کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اور پھر اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کے ذمہ دار یہ باتیں پھیلانے والے اور یہ باتیں کہنے والے کہ یہ کوئی سازش ہے اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ خواہ مخواہ کا خوف اور راز پھیلایا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عطا فرمائے اور احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اکابر علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائے. اپنے بزرگوں کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے اکابر علماء کو اور مشائخ کو بچانے کی کوشش کریں، ان کو خطرات میں نہ ڈالیں. نوجوانوں کو تو بعض اوقات کوئی علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی ہیں اور ان کے اندر کرونا ہوتا ہے. بعض اوقات معمولی علامات ظاہر ہوتی ہیں، تھوڑا بہت بخار ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جن کی عمریں 60 سال سے اوپر ہیں یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، کسی کا سانس کا پہلے سے مسئلہ چلا آ رہا ہے، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور زیادہ متاثر ہوتے ہیں. وہ بعض اوقات ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے یہ وائرس. تو اس لیے اپنے بزرگوں کی حفاظت کریں اور اس طرح کی ناسمجھی کی باتوں سے توبہ کریں. www.darsequran.com